جذبہ، اگر جذبہ خالی باتوں کی حد تک نہ ہو نا، وہ کام اگر کرے نا آدمی تو، اب یہاں بھی ہم نے جب شروع کیا تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کام ہم نے جب اٹھایا تھا یہ تھوڑی تھا، یہ تصور بھی نہیں تھا، نہ یہ مراکز کا تصور تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہم میں دو چار عیسائی بھائی کو ساتھ لے کر، اسلامی بھائی ہماری اصطلاح نے کوڈ بھی نہیں تھا ہمارا، اس طرح ہم جاتے تھے. اور کراچی تو بہت بڑا شہر ہے، مختلف جگہوں پر بیانات کرتا تھا میں، کہیں کہیں تو مجھے مسجد میں سے بیان کرنے سے منع کر دیتے تھے، ایسا بھی ہوا ہے، لیکن میں جاتا تھا. الحمدللہ مطلب یہ کہ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، اور لوگ بہت جلدی کامیابی ملی، آنا شروع ہو گئے لوگ. یہ کہ اپنی ڈکشنری سے وہ مایوسی کو نکال دیا جائے کہ لوگ ساتھ نہیں دیتے، لوگ کوپریٹ نہیں کرتے، میری مخالفت کرتے ہیں. اس طرح ہوگا تو صحیح، مخالفت بھی ہوگی، تعاون بھی نہیں کریں گے، مالی پرابلم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ کام کرنے سے ہوتا ہے. کرٹیسائز کرے، کوئی مخالفت کرے تو لڑائی نہیں کرنی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آ جاتے ہیں جذبات میں، غصہ، اور مطلب اس سے لڑتے ہیں، گرما گرم بحث کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں ایک دم، مطلب تو اس سے کم تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے. سب کو ساتھ لینے، یعنی مطلب یہ کہ سمندر جو ہے نا، اس میں پہاڑوں کے چشمے جو بہتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ندیاں بھی ہوتی ہیں، بارش کا پانی بھی ہوتا ہے، اور شہر کے جو سیوریج ہوتا ہے، گٹر کا پانی، وہ بھی سمندر میں جا کر مل جاتا ہے. اور سمندر سب کو اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے، سب کو لے کر چلتا رہتا ہے. تو آپ کو اچھے برے، غصے والے، نرم، سب طرح کے لوگ ملتے رہیں گے. آپ اپنا انداز ایک ہی رکھیں، نرمی والا، پیار والا، محبت والا، مسکرانے والا، تو انشاءاللہ لوگ آپ کے ساتھ چل جائیں گے. اگر آپ کا منہ پھولا ہوا ہوگا، غصہ کریں گے، بار بار بات بات میں لوگوں کو جھاڑ دیں گے، تو آپ کام نہیں کر سکیں گے، بہت مشکل ہے. مبلغ لائک اوشن، اس کو سمندر کی طرح ہونا چاہیے، اور سب کو ساتھ لے کر، ساتھ ملا کر چلے. ملنسار ہونا بہت اس کا مفید ہے، اچھی طرح ملے، اس کے سکھ دکھ میں حصہ لے، اس کے گھر جا جا کر اس کو بلا کے لے آئے، بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے ہاں کوئی میت ہو تو اس کے ساتھ غمخواری کرے. یعنی میں نے اتنے جنازے پڑھائے ہیں اور اتنوں کو قبروں میں اتارا ہے کہ اب تو خیر برسوں سے اس کی نوبت نہیں آئی. یہ جو بھی مطلب ہے کہ میرے ساتھ ایشوز ہوئے یا سیکورٹی ایشوز ہے جو بھی ہیں، تو یہ سب یہ بعد میں ہوئے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کہ اس میں بہت مطلب لوگوں میں جاتا تھا، لوگ جیسے کہیں وہ دری بچھا کر باہر گلی میں بیٹھے ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ جاتا. ایسا بھی کیا ہے کہ مطلب بیٹھ کر پھر پوچھتا کہ کس کا انتقال ہو گیا. لوگ کسی کو قریب جا کر بولا اس کے والد کا، تو اس کے پاس پھر سرک کے جاتا، اس کو تسلی دیتا، ایصال ثواب کرتا. پھر لوگ آپس میں بات کرتے ہوں گے یار یہ کون ہے، انداز جو اس طرح کا، تو پھر بتاتا ہوا کوئی کہ یہ فلاں ہے. تو اس طرح بھی لوگ مائل ہونا، اسپتالوں میں جا جا کر عیادت کرنا. تو اس طرح مطلب لوگوں کے دلوں میں، یعنی یہ میری مطلب سمجھو کوالٹی تھی، یہ کرتا تھا میں. لیکن اس کے فوائد آپ کے سامنے آ گئے. ایک عیسائی بھائی تھے، پہلے یہ اصطلاح نہیں تھی، میرے اینٹی تھے، پہلے میرے پاس آتے تھے پھر اینٹی ہو گئے، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اینٹی ہیں. اب ان کی والد صاحب فوت ہو گئے. اب یہ پرانی بات ہے، شہید مسجد میں ان دنوں میں امامت کرتا تھا. کھارا در کی ایک مسجد ہے، مشہور ہے، اب مشہور ہے دعوت اسلامی میں. تو میرے فجر کی نماز کے بعد کسی نے بتایا ہوگا کہ فلاں کے والد فوت ہو گئے. میری تو مطلب جو عادت تھی اس کے مطابق میں تو اس کے گھر چلا گیا. میت رکھی ہوئی تھی، میں نے کچھ جو بھی اپنا پڑھنا پڑھانا یا جو بھی تھا ملنا ملانا میں ہو کے آ گیا. پھر وہ جنازہ اتنے بجے، میں جنازے میں پہنچ گیا. اس وقت میری ایسی تو قد نہیں تھا کہ مجھے کوئی بولے آپ جنازہ پڑھا دو. جنازہ تو کسی اور نے پڑھایا،
میں جنازے میں شریک ہوا. پھر میں قبرستان چلا گیا. اب قبرستان میں بھی اپنی کوالٹی، آگے آگے رہنا، میت کو قبر میں اتارنا، تو مٹی ڈالنا اور یہ کندھے دینا اور جنازے کو، تو یہ سارا میں نے کیا. اب وہ جو نوجوان تھا وہ بعد میں مجھے مطلب کہ اس نے بتایا کہ دراصل میں تو آپ کا اینٹی ہو گیا تھا، کہ مجھے فلاں نے میرے کو آپ کے بارے میں مس گائیڈ کیا تھا، تو میں آپ کا اینٹی تھا، لیکن آپ نے یہ جو کچھ کیا میں تو حیران ہوں. اور جس نے میرے کو آپ کا اینٹی کیا وہ تو میرے باپ کی میت میں بھی نہیں آیا، جنازے میں بھی نہیں آیا. تو یوں ہوا کہ یہ اس کا مخالف ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا. اور یہ اب تک آخری اطلاع تک بڑی محبت کرتا ہے، جن کو بولتے ہیں نا اپنے جان چھڑکتا ہے. ماحول میں نہیں ہے باقاعدہ، لیکن مطلب بہت پاورفل پرسن. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ انداز جو ہے یہ بھی کئی مخالفین کو موافق بنا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے شکایت ہے اس طرح کی، غمخواری کم کرنے کا رجحان کم ہے، میت میں جانے کا رجحان کم، مریض کو پوچھنے کا رجحان کم. کوئی بیچارہ اپنا اسلامی بھائی کرائسس میں آ گیا، تکلیف میں آ گیا، اس سے ہمدردی کا رجحان کم. اچھا، ہر جگہ کم ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. جہاں زیادہ ہوگا فوائد زیادہ ہوں گے، وہاں کام زیادہ اٹھے گا. کہ عیسائی بہنیں بھی اپنی عیسائی بہنوں کے ساتھ غم خواری اگر کریں گی، ٹھیک ہے، جنازے میں نہیں جا سکتی تو عیادت تو کر سکتی مریضہ کی. اس طرح مطلب یہ کہ ان کو بھی خیال رکھنا ہے. اور جو میں دوسری ایک بات عرض کرنے لگا تھا، تو وہ ٹاپک تھوڑا ہٹ کر تھا نا اس سے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں کام کرنے، ایک تو کام کرنے میں کوتاہی اور طریقہ کار کے مطابق کر نہیں پاتے. دوسرا یہ کہ بس وہ ذمہ دار ہو یا کوئی بھی ہو، یہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا، عام طور پہ یا کئی جگہ دیکھا گیا کہ وہ ایک اس کا بیسٹ فرینڈ ہوگا یا 3 پرسن کا ایک سرکل ہوگا، بس یہ آپس میں ہی یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو اس طرح جو نیو پرسن آئے گا تو وہ دیکھ کر شاید وہ ترکیب میں آئے گا نہیں، یار یہ اپنے کو تو لفٹ کراتے نہیں ہیں، چلو یار. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ مطلب یہ یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہر جگہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. اس کی وجہ سے کام نہیں اٹھتا. تو میرا الحمدللہ یہ سمجھو کہ میری یہ کوالٹی تھی کہ میں ایک کا نہیں تھا، ایک کا ہو کر نہیں رہا. الحمدللہ میں سب کے ساتھ وہ ترکیب کرتا تھا. یہاں تک کہ ہمارے پہلے مدنی قافلہ اصطلاح نہیں تھی، نہ وہ 3 دن کے قافلے اور یہ بھی شروع نہیں ہوئے تھے شاید. تب سے بھی میں مطلب عام طور پہ میں اکیلا بیان کرتا تھا، اور بھی مبلغ تھے ہمارے، لیکن میں ہی کرتا تھا بیان. تو ہم قافلہ بنا کر لے جاتے تھے مختلف علاقوں میں. جب تھوڑا کام بڑھا نا تو اتوار کو ہم یہ کرتے تھے، چھٹی والے دن عصر میں بیان، کہیں مغرب میں، کہیں عشاء میں. میں نے 5 نمازوں میں مختلف اوقات بیانات کیے ہیں، کہیں فجر میں کیا ہے، کہیں ظہر میں کیا ہے، جیسا جیسا موقع. تو ہم لوگ یہ عام طور پہ جاتے تھے تو دوپہر کو نکلتے تھے. تو پھر یہ کہ جیسے چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو میری کیا ہوتی تھی کوشش کہ میں کوشش کر کے 2 اسلامی بھائیوں کا ہاتھ میں رکھتا تھا، 2 میرے ساتھ پکڑ کے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 2 کو چلتے چلتے تیسرے پر بھی ہاتھ رکھ دیتا تھا، اگر کوئی دبلے پتلے ہو نا، جسے موقع ملا تو ہاتھ پہنچ گیا. پھر ان کو بدل کے پھر اوروں کو پکڑ لیتا تھا. تو اس طرح ان سب کوشش کرتا تھا کہ میں ان کو محبت دوں، یعنی کہ میں ایک کا ہو کر نہیں رہ جاؤں. میں ایک کوئی لے کر اسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو تیسرا جو ہے یا دیگر جو ہے وہ بور ہوں گے، اور ان کو اتنا مطلب یعنی کہ بولیں گے کچھ نہیں، لیکن وہ اتنا ہم سب شاید مانوس نہیں ہوں گے. تو یہ میں اپنے تجربات عرض کر رہا ہوں. اگر اسی انداز پہ کام کریں گے نا، اللہ کرے گا آپ کو فائدہ ہوگا، اور لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور دین سیکھیں گے. اور اس طرح نمازی بنیں گے اور سنتوں کے پابند بنیں گے اور ایمان بھی مضبوط ہوگا وغیرہ، بہت سارے فائدے اس طرح حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اس طرح یہ بہنیں بھی اس طرح سب کو محبت دیں گی، 1 کی ہو کر، 2 کی ہو کر، 3 کی ہو کر، 3 4 کے گروپ بنا کر، ان میں بھی ہوتے ہیں گروپ، میری دوست اس طرح یہ کرتی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کام ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس طرح کام.
کام مطلب یعنی کہ وہ جب تک آپ ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ آپ کو کوشش کر کے ایسا سلوک کرنا چاہیے نا. میرے بارے میں بعضوں کو یوں بولتے سنا میں نے کہ یار الیاس اس طرح کے جیسے کہ جس سے ملو کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ لوگوں سے میں نے خود سنا اپنے بارے میں, نہیں اتنا ان کو حسن زن ہو جاتا. تو یہ انداز جب تک ہم نہیں کریں گے نا اختیار, تو تھوڑا کام اتنا بڑھے گا نہیں. آپ کے ملکوں میں کام کی رکاوٹیں یہ ہیں کہ گروپ بندیاں, پھر آپس میں لڑائیاں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا, ایک دوسرے پر کرٹیسائز کرتے رہنا, ذمہ دار کی نہ ماننا, اطاعت نہ کرنا کہ یہاں اس کی ضرورت ہے وہاں اس کی بہت ضرورت ہے, یہ طریقہ درست ہے, یہ ہمارے ذمہ دار نے ہمارے نگران نے یہ فیصلہ غلط کر دیا. تو یوں یہ لڑتے رہتے ہیں تو پھر کام. اچھا, اس میں جیسے رائے معلوم کی, اوپینین معلوم کیا, کسی اوپینین معلوم کیا, تو بعض اوقات وہ کمزور رائے دے گا, اس میں کیا ہنسی آ جائے گی, تو ہنسی ضبط کرنی ہے. ہوتی کمزور رائے ہوتی ہے, بالکل اوٹ پٹانگ بات بھی ہو جاتی ہے, تو اس کا اگر آپ نے مذاق اڑایا نا تو وہ بھی ہنسے گا, لیکن پھر وہ آپ کے قریب شاید نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے وہ چلا جائے. تو اس لیے کوئی کیسی کمزور رائے دے, کمزور مشورہ دے, اس کا مذاق نہیں اڑانا ہے, ورنہ اس کی دل آزاری ہوگی اور ہم مطلب ہے کہ گناہ گار بننے کی صورتیں آئیں گی اس میں. تو اس لیے جو بھی جیسا بھی مشورہ دے حتی الامکان اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس کو مطلب یعنی کہ آج چلو اس نے غلط مشورہ دیا, کل اچھا بھی دے گا, ہے نا, انشاءاللہ. تو اس طرح اس کو بھی محبت دینی ہے, اس کو ایسا نہیں کرنا کہ اس کو احساس کمتری یا احساس محرومی پیدا ہو جائے. میری اپنی مطلب جو عادت جو ہے نا, جیسے کہ میں نے کئی ایک کو پتا ہے, مطلب میرا یہ کئی بار اظہار کیا ہے کہ جیسے میں یہ مدنی مذاکرے میں اب آج تو کوئی مسئلے نہیں چل رہے, تنظیمی باتیں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ مسائل بھی ہیں, تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی باری بھی آئی, تو کہ میری غلطی ہو تو مجھے بتا دی جائے. تو اس طرح بھائی بتاتے ہیں مجھے, مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں, یہ بھی بتاتے ہیں, دوسرے بھی بتاتے ہیں. تو کئی بار ایسا ہوا ہے, چٹھیاں بھی آتی ہیں, یہ بھی ہوا ہے غلط, مطلب انہوں نے مجھے مسئلہ بتایا, میرا مسئلہ درست ہوتا ہے, جواب ان کا غلط ہوتا ہے, لیکن مجھے یاد نہیں کبھی بھی میں نے اس کو کہا کہ یار سوچ سمجھ کر. میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ آج اس نے میری غلط گائیڈ کیا مجھے, لیکن انشاءاللہ کبھی صحیح بھی کرے گا. میں اس کی حوصلہ شکنی یا مخالفت نہیں کرتا. یہ بہت سو کو پتا ہوگا کہ میری یہ الحمدللہ عادت میرے لیے مفید ہے, کہ مطلب یہ کہ میں ان کو کہتا ہوں یار میں کبھی تم کو ڈانٹ بھی دوں نا, یہ بھی کہا ہے میں نے بعضوں کو, میں اگر ڈانٹ بھی دوں, کبھی انسان ہے غصہ آ جاتا ہے کہ وہ بالکل یعنی کہ میں صحیح ہوں اور آپ نے مطلب غلط بتا دیا مجھے, تب بھی مجھے چھوڑنا نہیں, مجھے بتاتے رہنا, میری اصلاح کرتے رہنا, کیونکہ دین کا معاملہ ہے کہ میں غلطی کر جاؤں اور میں ایسا انداز اختیار کروں کہ ڈرے اگلا مجھے بتاتے ہوئے کہ ان کو ابھی غصہ آ جائے گا, یہ مانیں گے نہیں, ضد کریں گے, بحث کریں گے مجھ سے, تو چھوڑو یار نہیں بتاتے. تو اس طرح ایسا نہ ہو میں آخرت میں پھنس جاؤں, تو اس لیے مطلب مجھے بتاتے رہنا ہے. حضور کئی نگران یا ذمہ داران جو بڑے ذمہ دار یا بڑے نگران ہوتے ہیں, ان کا بعض اوقات رویہ, انداز, باڈی لینگویج یا ان کو ایٹیٹیوڈ ہی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا ان کی اصلاح کرنے سے ہی ڈر رہا جی ہوتا ہے, اور ان کو ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اب ان کے آگے بولیں گے تو یا تو ہم گئے, یعنی ہمارا تنظیمی مستقبل برباد ہو جائے گا, یا پھر ہم کی مشاورت نہیں رہیں گے, یار یہ سب کے بیچ ہماری بے عزتی ہو جائے گی. تو ایک نگران اور ایک ذمہ دار کو اپنی باڈی لینگویج کیسی رکھنی چاہیے, فیس ایکسپریشن کیسا رکھنا چاہیے, اور اس معاملے میں اس کا کیا ایسا ہونا, اور اس کا نہیں رکھتا اور دوسرے کو کمتر ہی سمجھتا ہے کہ یار ابھی یہ اور میری ابھی اصلاح کرنے بیٹھا ہوا ہے یار. اچھا, ایک تو یہ ہوتا ہے حضور, ساتھ ہی ایک اور بات ہوگا, اس کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ایک اور ہوتا ہے, اور وہ حضور اس کو یہ آپ کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے تھا, اس کو اس طرح مشورے میں نہیں کرنا چاہیے تھا, یعنی اس کو یہ فیل ہوا نہیں ہوا ہوتا. اب اوپر ہے کہ بچہ جمبوڑا اس کو یہ فیل کروا رہا ہوتا ہے کہ بس تو مطلب کہ اتنا شریف آدمی ہے, کوئی بول کے تجھے چلا جائے تو ایسا آپ بالکل ہلکے پھلکے بنو گے تو کوئی بھی آپ کو کھا جائے گا نا, تو آپ تھوڑا سا یوں بنو, تو وہ اچھا وہ اس کو پسند بہت آتا ہے پھر کہ یار یہ مطلب میری فیور کا آدمی ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں کرنا کیا چاہیے؟ اس میں یہ کہ جیسے کہ نگران کو
ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جو جس طرح انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ ان کو کوئی ان کی اصلاح کر ہی نہ سکے، ایسے سخت مزاج اور تند مزاج، بلکہ ان کو نرم ہونا چاہیے کہ کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم لوگ معصوم نہیں ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے اور فرشتہ، ہم معصوم نہیں ہیں۔ تو توریت شریف کے حوالے سے ہے کہ اے موسیٰ چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھو اور نرم رویہ اختیار کرو، لوگ تمہیں سونا چاندی یعنی گولڈ اینڈ سلور بانٹنے والے شخص سے زیادہ چاہنے لگیں گے۔ تو اب یہ کہ نگران کو پھر یہ دوسرا اتنا سافٹ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس کی غلطی بتائے اور غلطی ہو تو اس کی ایسی اڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، میں نے یس کہا تو یس، میں نے نو تو پھر نو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی اگر کوئی مسٹیک ہے، غلطی ہے، کوئی اصلاح کرتا ہے تو اپنی غلطی قبول کر کے ضرورتاً معافی مانگ لے، معذرت کر لے، جو سوری کر لے۔ تو حضرت امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غلطی کی معذرت کر لینا غموں کو زائل کر دیتا ہے، یعنی غم جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں، پریشانیاں مٹاتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے اور رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ یہ مطلب بزرگ تھے جن کا یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ